अस्सलामु अलैकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 65। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1-2 मिनट में आप लोगों के वेस्ट करूंगी, सो अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप 2 मिनट स्किप करके आगे जा सकते हैं। सो कल कुछ हुआ यूं कि कैपेडोकिया से रिलेटेड वो थी वीडियो, और मैंने वाकई में उसे बहुत इन्जॉय किया था। आई होप सो कि जितना मैंने इन्जॉय उसे बनाते हुए किया था उतना ही आप लोगों ने उसे देखते हुए भी किया होगा, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे नहीं हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, लेकिन यूट्यूब ने ऑटोमेटिकली, या आई डोंट नो, मैंने कभी टर्न ऑफ किया ही नहीं है कमेंट सेक्शन में कभी भी आज तक, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया या क्या हो गया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। और मैं देख रही हूँ कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, लोग आई मीन व्यूज़ हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं है। तो हुआ क्या है, मतलब क्योंकि इतने टाइम बाद मैंने जब वीडियो की एडिटिंग थोड़ी डिफरेंट की थी, मैंने कैपेडोकिया के कुछ व्यूज़ वगैरह और म्यूज़िक और काफ़ी कुछ चेंजेस की थी। मुझे लगा मे बी आप लोगों को पसंद ही नहीं आया या क्या हुआ है, लोग कहाँ चले गए। एंड देन कुछ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आए, एंड देन आई रियलाइज्ड, इनफैक्ट मेरी जो दूसरे चैनल पे वीडियो उस पर भी किसी ने कमेंट किया कि आपने कमेंट सेक्शन ही ऑफ किया हुआ था। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये कब और कैसे और क्यों और कहाँ और क्या हो गया। जब मुझे पता चला कि कमेंट सेक्शन ऑफ है तो यकीन जाने मेरी आवाज ही नहीं, सांस भी जैसे रुक गया था, और मैं फटी फटी और बेयकीन निगाहों से और दम साधे अपने मोबाइल को ही देख रही थी। और चंद लम्हे मुझे लगे थे मेरे आसाब को ढीला पड़ने में, और फिर मैंने एक निढाल से एहसास के तहत आंखें बंद करके खोली थी और दोबारा मुझे कमेंट सेक्शन ऑफ ही नजर आया था। फिर मैं यूट्यूब पे गई और मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन को ऑन कैसे किया जाता है। खैर, ये डायलॉग है आज की एपिसोड का। जब जहान एंट्री मारते हैं तो हया की क्या हालत होती है, क्योंकि कल मेरी भी कुछ ऐसी थी। देन आई वेंट एंड मैंने मैनुअली उसको जो है वो टर्न ऑन किया, और बहुत दुखी होगी मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल वेट कर रही थी कि अच्छा क्या फीडबैक आता है लोगों की तरफ से या क्या कहते हैं। क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करने वाली होती हूँ तो मैं हमेशा पिछले वाले कमेंट्स पढ़ती हूँ कि किसी ने अगर कोई सजेशन दी हुई है या पिछले एपिसोड में अगर कुछ इशू हुआ है तो वो नेक्स्ट एपिसोड में ना हो। सो उन कमेंट्स को माइंड में रखते हुए मैं नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट कर रही होती हूँ समहाउ। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, और इतनी मेहनत की थी मैंने, और मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसे यूट्यूब ने क्यों किया है, और आप लोगों के भी कमेंट्स मुझे नहीं मिल सके थे। सो मैंने मैनुअली उसको टर्न ऑन कर दिया है। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कमेंट है या आप लोग कुछ लिखना चाह रहे थे उसके बारे में, जो कि मुझे लोगों ने कहा है कि आपने कमेंट्स क्यों ऑफ कर दिए, हमने लिखना था, कमेंट करना था, तो अब आप जाके कमेंट्स कर सकते हैं वहां पे। सीरियसली यूट्यूब, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? लाइक सीरियसली, हया का सीन ऑन हुआ और यहाँ पे यूट्यूब ने मेरे कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया। वेरी बैड। फिर बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। कोई दुआ मांगे बिना वो उठ खड़ी हुई और मेज पे रखे मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों से छुआ। वॉलपेपर जगमगा रहा था, और कितना जहर लगता है ना ये वॉलपेपर, बिलखुसूस तब जब किसी खास टेक्स्ट की तवक्को हो। फिर जाए नमाज रखी, दुपट्टा उतार कर बालों को उंगलियों से संवारा और ड्रेसिंग रूम का पर्दा हटाकर उधर आई। हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा हुआ था, और वही रात सोने से पहले 100 दफा ब्रश करने की आदत। अपनी बालों, जल्द और खूबसूरती की हिफाजत पे तो उसे कोई समझौता ना था। ब्रश के साथ ही नकली फूलों का गुलदान भी रखा हुआ था, जिसके अंदर शीशे की एक डब्बी थी जो सुनहरी अफशां से भरी थी। उसने यूं ही वो डब्बी निकाली और खोली। सुनहरी चमकती अफशां उसकी पुष्ट से आती बल्ब की रोशनी में वो मजीद चमक रही थी, और फिर एकदम से दमकती हुई अफशां पे छाया सा बन गया, जैसे उसके और बल्ब के दरमियान कोई आड़ आ गई थी। और किसी ख्याल के तहत उसने सर उठाकर आईने में देखा तो उसके अक्स के पीछे कोई खड़ा हुआ था। हर अफशां की डब्बी तो उसके हाथ से छूट गई, और एक जोरदार शॉक्ड सी चीख हलक से निकलने ही लगी थी कि पीछे खड़े शख्स ने सख्ती से अपना हाथ उसके लबों पे जमा दिया और कहा, चीखना नहीं है,
आवाज बाहर जाएगी और फिर ये सारी फैमिली भागती हुई आ जाएगी। और वह चेहरा उसके करीब किए धीमी सरगोशी में बोला था और हया की तो आवाज ही नहीं, सांस भी जैसे रुक गई थी। वो फटी फटी बेयकीन निगाहों से दम साधे आईने को देख रही थी। चंद लम्हे लगे उसके आसाब को ढीला पड़ने में और फिर उसने एक निढाल से एहसास के तहत आंखें बंद करके खोली। और फिर जिहान ने आहिस्ता से अपना हाथ हटाया। सुनहरी अफशां उसके हाथों से होती हुई कदमों में जा गिरी थी। उसकी उंगलियां, फर्श और पैर का अंगूठा, हर जगह सोने के जर्रात चमके थे। एक लम्हे को उसने दोनों हाथ एक दूसरे से झाड़ कर अफशां उतारनी चाही, लेकिन वो तो पूरे हाथ पे ही फैलती गई थी और वो धीरे से उसकी जानिब पलटी। वो अभी तक शॉक्ड और शल थी और उससे कहने लगी कि तुम इधर क्या कर रहे हो? खाली खाली निगाहों से जिहान का चेहरा देखते हुए वो मुश्किल से यही कह पाई थी। यही सवाल मैं तुमसे पूछने आया हूं कि तुम इधर क्या कर रही हो। वो जैसे ढेरों गुस्सा जब्त करके सख्ती से बोला था। और हया का तो दिमाग अभी तक सुन था, कहने लगी, और तुम अंदर कैसे आए हो? वो जवाब दिया बिना आगे बढ़ा और ड्रेसिंग रूम का पर्दा बराबर किया। बेडरूम का मंजर छुप गया और फिर वो हया के मुकाबिल दीवार से जरा टेक लगाकर जीन्स की जेबों में हाथ डाले मुंतजर सा खड़ा था। वो जैसे अलहदा जगह तफसील से बात करना चाहता था। और फिर हया के हवास धीरे धीरे बहाल होने लगे। वो अपने सुनहरी ज़रात वाले हाथ इस तराबी अंदाज में एक दूसरे से मलती ड्रेसिंग टेबल के किनारे पे जा टिकी और फिर खुले बाल कानों के पीछे उसने किए। सुनहरी ज़र्रात स्याह बालों पर भी ठहर गए थे, लेकिन उसे पता नहीं चला था। जिहान ने उससे कहा कि अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि तुम मेरे पीछे इधर आ जाओगी तो मैं तुम्हें कभी ना बताता कि मैं कहां जा रहा हूं। तुम्हारे पीछे? उसने जैसे तिलमिलाकर सर उठाया और बस एक पल लगा था हया सुलेमान को अपने असली अंदाज में वापस आने में। और सारी हिस्सियात अब वापस आ चुकी थी और अब वो करने वाली थी अटैक। तुमने मुझे कब बताया कि तुम कहां जा रहे हो? तुम तो भूल गए हो शायद, बगैर कुछ कहे सुने ही आ गए थे। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता था कि मैं कैपेडोकिया में हूं? उसी तरह जेबों में हाथ डाले खड़ा बगौर उसे ही देख रहा था। मुझे कैसे पता हो सकता है? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना ट्रैवल करके आऊंगी? उसने जैसे अफसोस भरी हैरत से सर झटका। बल्कि मैं तो खुद तुम्हें इधर देखकर हैरान हूं, और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? बल्कि एक मिनट, वो जैसे रुकी थी और फिर कहने लगी, डीजे को और मुझे कैपेडोकिया तो आना ही था स्प्रिंग ब्रेक में, और तुम ये बात जानते थे। इसीलिए शायद तुम मेरे पीछे आए हो। क्या ऐसे ही है? उसने लॉ टीचर से सुन रखा था कि जब अपना दिफा कमजोर हो तो मुखालिफ पे चढ़ाई कर देनी चाहिए, और फिर वो अपने दिफा के चक्कर में पड़कर पसपाई इख्तियार कर लेते हैं। और वो तो साफ साफ मुकर ही गई कि वो उसके पीछे आई थी, अभी जिसके लिए वो दुआएं और मन्नतें मांग रही थी कि वो सामने आ जाए। जब आप सामने आया तो साफ मुकर ही गई। और जवाबन जिहान कहने लगा कि नहीं, मैं इतना फारिग नहीं हूं कि तुम्हारे लिए इधर आऊंगा। हाँ, तो मैं भी इतनी फारिग नहीं हूं, हद है। जिहान ने गहरी नजर फिर उस पर डाली और हया ने भी देखा कि
जेहान के बाल वैसे ही माथे पे जरा से बिखरे हुए थे और शेव हल्की सी बढ़ी हुई थी, और सफेद रफ सी पूरी आस्तीन की टी शर्ट को कोहनियों से उसने मोड़ा हुआ था। अच्छा, तो इसको क्यों लाई हो साथ? उसने आईब्रो से पर्दे की जानिब इशारा किया जिसके पार बेडरूम था, और हया ने बज़ाहिर लापरवाही से शाने उचकाए। वो इसके तो पासपोर्ट का मसला था कोई, वो बेकार ही उधर रह रही थी, तो फिर अब्बा ने भी कहा था कि अकेली ना जाओ, तो मैंने सोचा कि हाँ, यही सोचा ना कि बॉडी गार्ड ही साथ ले जाऊं, है ना? क्या है जेहान, मैं कैपेडोकिया घूम फिर भी नहीं सकती क्या, और वो भी अपनी दोस्तों के साथ? वो तंग आकर कहती अपनी उंगली पे प्लाटिनम बैंड घुमाने लगी। सुनहरी अफशान से अंगूठी भर चुकी थी और जेहान थोड़ी देर बगौर जांचती नजरों से उसे देखता रहा। ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम मेरे लिए नहीं आई और तुम्हें बिल्कुल इल्म नहीं था कि मैं इधर हूं। बहरहाल कल सुबह कैसरी से एक फ्लाइट अतातुर्क एयरपोर्ट के लिए निकल रही है और एक सबीहा गोर्शन के लिए। तुम कौन सी लोगी? बहुत संजीदगी से उसने इस्तांबुल के दोनों एयरपोर्ट्स के नाम लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो वापस नहीं जा रही और मैंने तो भी कैपेडोकिया देखा भी नहीं है। हरगिज नहीं हया, मैं नहीं चाहता कि तुम यहां रहो, और तुम इधर यूं अकेले कैसे रह सकती हो भला? जहान, ये मेरा मसला है और मैं अकेली नहीं हूं, हम दो हैं। तुम मेरी फिक्र मत करो, वो करो जिसके लिए तुम इधर आए हो। और वैसे मुझे ढूंढने के अलावा तुम यहां किस मकसद के तहत आए हो? मुझे बहुत से काम है जमाने में। और फिर कहते कहते वो एकदम रुका और हया का दिल जोर से धड़का था। जेहान ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी और फिर नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं ज्यादा देर इधर रुक नहीं सकता। देखो, तुम कल वापस जा रही हो हया। मैं नहीं जा रही हूं, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे इधर रहने से? उसी पल कमरे में रखे उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी और वो बात रोक कर ड्रेसिंग टेबल के किनारे से उठी और पर्दा हटाकर मेज तक गई। और जेहान ने गर्दन मोड़कर उसके कदमों को देखा। पाँव को क्या हुआ तुम्हारे? मेज से मोबाइल उठाते उसका दिल तो लम्हे भर को थमा। अल्लाह अल्लाह, उस आदमी की नजरें, उससे तो कोई बात छुपी रह ही नहीं सकती थी। और उसने तो पाँव पे पट्टी भी नहीं बांधी थी और चल भी बिल्कुल ही ठीक रही थी। फिर भी उफ। मेरे पाँव को? मोबाइल लेकर वापस मुड़ते उसने हैरत से गर्दन झुकाकर अपने पाँव को देखा। ओ, वो ये अफशां गिर गई थी ना, वही लग गई है। और साथ ही उसने अंगूठा कालीन से रगड़ा। सुर्ख कालीन का वो हिस्सा फौरन चमचम करने लगा, मगर पांव से अफशां नहीं उतरी। टखने या फिर एड़ी को कुछ हुआ है ना तुम्हारी? मोच आई है या फिर पांव मुड़ गया तुम्हारा? वो गर्दन तिरछी करके उसके पांव को देखता हुआ कह रहा था। अरे नहीं, मेरा पाँव तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अब मैं समझी। मोबाइल पे हौले का फॉरवर्ड मैसेज चेक करके वो सर हिलाती उसकी तरफ आई। तुम मुझे वापस भेजने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो ना? और फिर जेहान ने नजर उठाकर उसको देखा। एक तो जब भी वो यूं देखता था लगता था अंदर तक दिल का सारा हाल जान लेगा। ठीक है, तुम इधर मेरी वजह से नहीं आई और तुम्हारे पाँव को भी कुछ नहीं हुआ। मुझे अभी जाना है और हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो भी दरवाजे की तरफ बढ़ी था कि वो बेख्तियार कह उठी, अच्छा तो फिर कब मिलोगे? और जेहान ने रुक कर उसकी तरफ देखा। जब तुम मेरे लिए आई ही नहीं हो तो फिर दोबारा क्या मिलना?
ابھی خود ہی تو تم نے کہا تھا کہ بعد میں بات کریں گے، ورنہ مجھے کیا؟ اس نے خفگی سے شانے اچکائے اور جیہان نے ذرا مسکرا کر سر جھٹکا۔ کل دوپہر 1 بجے شارپ مجھے کنویں پہ ملنا تم۔ ہیں؟ کون سا کنواں؟ میڈم، آپ میرے لیے نہیں، کیپیڈوکیا کی سیاحت کے لیے آئی ہیں نا؟ تو آپ کو تو یہاں کی تمام ٹورسٹ اٹریکشن کا علم تو ہوگا ہی۔ کل ہم کنویں پہ ملیں گے اور دھیان رکھنا کنواں کافی گہرا ہے۔ تمہیں کلوسٹروفوبیا تو نہیں؟ جیسے یاد آنے پہ جاتے جاتے پلٹا تھا اور حیا نے نفی میں گردن ہلائی۔ اوکے۔ اس نے دروازہ کھولا اور احتیاط سے اطراف میں جھانکا اور پھر باہر نکل گیا، اور بہاریں اسی طرح سو رہی تھی۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور پھر بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، اور ایک دبی دبی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی تھی۔ بہت سمارٹ بنتا تھا نا جیہان، لیکن شاید وہ اس سے بھی زیادہ سمارٹ تھی کہ اس نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ ہاں، اس کے سامنے یہ نہیں مانے گی کہ وہ اسی کے لیے آئی ہے۔ جس بندے نے اسے اتنا خوار کیا، اس کو تھوڑا بہت خوار کرنے کا حق تو اسے بھی تھا نا۔ اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے واپس آئی اور ہیئر برش اٹھاتے ہوئے آئینے میں اس نے دیکھا۔ اجرک کے کرتے پہ سامنے اور بالوں پہ اور کانوں کے قریب اور دونوں ہاتھوں پہ افشاں لگی ہوئی تھی، اور ازبیلی سٹون کے فرش پہ ڈبی ابھی تک الٹی پڑی تھی اور وہ ڈبی اٹھانے کے لیے نہیں جھکی۔ افشاں کی سب سے پیاری بات یہی تو تھی کہ اسے جتنا خود سے اتارنے کی کوشش کرو وہ پھیلتی ہی چلی جاتی تھی، اور جس کو چھوتی ہے اس کو چمک عنایت کر دیتی ہے۔ دوپہر 1 بجے شارپ۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھتے برش بالوں میں اوپر نیچے چلانا شروع کر دیا، اور اب اسے 100 دفعہ برش کرنا تھا اور سین ہوا ختم۔ صبح آشیانے کے اطراف کے پہاڑوں پہ بہت ہی سہانی اتری تھی۔ کیپیڈوکیا کو جیسے اس کا حسن واپس ہی مل گیا تھا۔ اس نے بہارے کو تیار ہونے کو کہا اور پھر مزید کچھ نہیں بتایا، اور بہارے ابھی بال بنا رہی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر اپنے عبایا اور اسکارف کو پن لگاتے ہوئے نیچے چلی آئی، اور آج تو اس کا موڈ بہت ہی خوشگوار تھا۔ فاتح استقبالیہ کاؤنٹر پہ تھا اور وہ لابی پہ چھوٹے سے پتھریلے کمرے کی مانند بنی ہوئی تھی۔ غاروں میں ایک اور غار تھی۔ صبح بخیر آپا۔ جلدی سے سب کام چھوڑ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شکریہ فاتح۔ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک بات پوچھنی تھی، کیا یہاں آس پاس کوئی کنواں ہے؟ کنواں؟ فاتح نے حیرت سے دہرایا۔ پتہ نہیں، کنویں ہیں تو بہت سارے، لیکن آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کوئی ایسا کنواں جو ٹورسٹ اٹریکشن ہو اور جو کافی گہرا ہو؟ اور فاتح کو بات سمجھانے کے لیے اسے آہستہ آہستہ الفاظ ادا کرنے پڑ رہے تھے، اور فاتح نے تذبذب سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپا، میں ایسے کنویں کو تو نہیں جانتا، لیکن ویران اور کھنڈر کنویں مل جائیں گے، مگر سیاحتی مرکز تو مشکل ہی ہے۔ سوچو نا فاتح، کوئی بہت گہرا سا کنواں ہوگا ادھر، سوچو نا۔ اس کے دل میں بے چینی سی انگڑائی لینے لگی تھی، اور سوچنے لگی کہ اللہ ہی سمجھے جیہان سکندر کو، کبھی انسانوں کی زبان میں تو بات نہیں کرے گا نا وہ، تو کیا پھر سے ایک پہیلی؟ اور فاتح نے بھی کہا کہ مجھے واقعی کسی گہرے کنویں کے بارے میں نہیں پتا، اور پھر ذرا دیر کو رکا۔ آپ گہرے کنویں کا تو نہیں پوچھ رہی کہیں؟ ہاں تو اتنی دیر سے میں اور کیا پوچھ رہی ہوں فاتح؟ نہیں، آپ کسی کنویں کا پوچھ رہی ہیں، اصلی کنویں کا جو گہرا ہو، یا پھر آپ گہرے کنویں کا پوچھ رہی ہیں؟
اور حیا کو بھی حیرت ہوئی اور کہنے لگی کہ دونوں میں فرق ہی کیا. اس نے سوالیہ آئیبرو اٹھائی اور شاید وہ کسی منزل کے قریب تھی. دیکھیں آپا، فاتح دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے لگا، ایک تو وہ کنواں ہوتا ہے جس سے لوگ پانی نکالتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. اور ایک ہے گہرا کنواں، لیکن وہ کنواں نہیں ہے، وہ یلتار شہری ہے. اور پھر سے حیا کو سمجھ نہیں آئی اور اسے کہنے لگی، یلتار شہری کا کیا مطلب ہے؟ اس نے نہ سمجھی سے اسے پوچھا اور فاتح نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا. اور اسی پل مسز سونا لانڈری باسکٹ اٹھائے وہاں داخل ہوئی اور فاتح نے فوراً انہیں پکارا، سونا خانم، یلتار شہری کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ انڈر گراؤنڈ سٹی، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. 1 منٹ مسز سونا، وہ مجھ سے کمرے میں افشاں گر گئی تھی، وہ تو صاف ہو جائے گی نا؟ ہاں بیٹا، فکر نہیں کرو، پناہ کر لے گی. اسے مطمئن کر کے وہ باہر نکل گئیں. انڈر گراؤنڈ سٹی آپا، وہ ایک زیر زمین شہر ہے جس کا نام ڈیرن کویو یعنی گہرا کنواں ہے. آپ اسی کا پوچھ رہی تھی نا؟ لیکن حیا کو پکا پتا نہیں تھا، وہ پر یقین نہیں تھی. کہنے لگی کہ شاید میں نے کیپیڈوکیا کے زیر زمین شہروں کا سنا تو ہے، لیکن وہ تو بہت سے ہوں گے نا. کیا یہ ڈیرن کویو کوئی مشہور سپاٹ ہے؟ یہ کیپیڈوکیا سب سے بڑا یلتار شہر ہے آپا، لیکن آپ کو کلوسٹروفوبیا تو نہیں ہے نا؟ اور وہ جیسے چونکی اور پھر ایک دم اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی. نہیں، اور ہاں مجھے یہیں جانا ہے، بالکل یہی جگہ ہے. وہ جیسے بہت پرجوش ہو گئی تھی. ہاں تو پھر آپ پنار کے ساتھ چلی جائیں نا، وہ آج تو شہر ہی جا رہی ہے، گورفیل کی دوا جو لینی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک دم اتنی خوش ہوئی کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور فاتح نے ذرا حیرت سے اسے مڑ کر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا. آشیانے کے کسی مہمان کو اس نے کلوسٹروفوبیا نہ ہونے پہ اتنا پرجوش ہوتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھا تھا. اور سین ہوا یہاں پہ ختم. ترکی کے صوبہ نوشہر کا وہی معنی تھا جو پاکستان کے شہر نوشہرہ کا ہے. ڈیرن کویو یہاں کا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ سٹی تھا. ایسے سینکڑوں شہر کیپیڈوکیا میں موجود تھے جو کم سے کم بھی 2 منزلہ تھے، جیسے تہخانے ہی تہخانے ہوں. گئے زمانے میں کیپیڈوکیا کے باسیوں یعنی عیسائی آبادیوں نے یہ شہر بنائے تھے تاکہ جنگ کے دوران وہ ان میں پناہ لے سکیں، اور ان کے پاس شہر کے دہانوں کو مکمل طور پہ بند کرنے کا نظام بھی موجود تھا. پانی، خوراک، روشن دان، نکاسی اور اخراج کا نظام، غرض یہ تمام انتظامات سے آراستہ مکمل شہر تھا. ساری فیسلٹیز یہاں پہ تھی، لیکن بس ان سے آسمان نظر نہیں آتا تھا. 20ویں صدی کے آغاز میں عیسائی یہاں سے چلے تو گئے تھے اور اب برسوں سے یہ شہر بالکل ویران تھا. چند سال پہلے ان کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا. ڈیرن کویو کی 8 منزلیں سیاحوں کے لیے کھلی تھیں. ڈیرن کا مطلب ہوتا ہے گہرا اور کویو یعنی کہ کنواں. مولود بے اسے بہارے اور پنار کو ایک لمبی ڈرائیو کے بعد ڈیرن کویو لے آئے تھے اور وہ گورفیلڈ کو لے کر خود شہر چلے گئے تھے. اور وہ تینوں شہر کی داخلی سرنگ کی طرف آئیں جہاں سیاحوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی. ڈیرن کویو باہر سے یوں لگتا جیسے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہو جس کی دیواروں میں بہت سارے سوراخ ہوں، اور یوں جیسے کوئی جادوگرنی خاکی چوغا اوڑھ کر جھکی بیٹھی ہو اور اس کے چوغے سے بہت سی آنکھیں جھانک رہی ہوں.
داخلی سرنگ غار کے دہانے پہ وہ چھوٹا سا راستہ تھی جس سے اندر جانا تھا، اور باہر دھوپ نکلی تھی لیکن سرنگ دور سے ہی اندھیری لگ رہی تھی۔ پنار نے خود بھی ہلکا سا سویٹر پہن رکھا تھا اور اسے بھی ایک دیتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تم پہن لو، شاید ضرورت پڑ جائے۔ اور حیا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر چلچلاتے سورج کو کہ اتنی گرمی میں۔ ہاں رکھ لو، اور پنار کے دوبارہ کہنے پہ اس نے سویٹر تہہ کر کے بازو پہ ڈال لیا۔ سیاہ پرس دوسرے کندھے پہ تھا اور بہارے نے پنار کی انگلی پکڑ رکھی تھی، بالوں کو پونی میں باندھے وہ دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑے ہوئی کھڑی تھی۔ اپنی باری پہ ٹکٹ دکھا کر وہ آگے پیچھے سرنگ میں داخل ہوئی۔ باہر تو دھوپ تھی لیکن اندر اندھیرا سا تھا۔ کیپیڈوکیا کے غاروں اور خشک پہاڑوں کی مہیب پراسرار خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ گائیڈ ان سب سیاحوں کی رہنمائی کرتا جا رہا تھا اور رش کافی تھا اور راہداریاں تنگ تھیں، اور بعض جگہ تو اتنی تنگ ہوتی کہ دونوں کندھے اطراف کی دیواروں سے ٹکراتے اور بعض جگہ پر گردن جھکا کر کمرے میں داخل ہونا پڑتا۔ چند راہداریاں اور سیڑھیوں سے گزر کر وہ سب سیاح ایک بڑے کمرے میں جمع تھے جہاں پہ شور سا مچا ہوا تھا۔ سیاحوں کے سوال اور اونچی آواز میں بولتا گائیڈ عجیب مچھلی بازار سا بنا تھا اور وہ بور ہونے لگی۔ اور جہان کا تو ویسے کوئی اتا پتہ نہیں تھا وہاں پہ، اور فی الوقت اسے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کہ شہر کا روشن دان یا پانی کا نظام کس طرح سے کام کرتا ہے، سو وہ پنار کی طرف مڑی۔ بات سنو، تم بہارے کا خیال رکھنا، میں بس آ رہی ہوں۔ اور بہارے پریشانی سے کہہ اٹھی کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنے طور پہ اندر سے بس یہ شہر دیکھنا چاہتی ہوں، اور تم پنار کو تنگ نہیں کرو گی نا؟ اور بہارے نے نفی میں سر ہلا دیا، البتہ وہ اس کے جانے پہ خوش نہیں تھی۔ ارے تم جاؤ، میں چھوٹی بلی کا خیال رکھوں گی۔ اور پھر اس کمرے سے آگے کھسک گئی، اور کمرے ہی کمرے اور راہداریاں اور محرابی چوکھٹیں جیسے دی ممی کا سیٹ، اور دیواروں پہ دور دور مشعلوں کی مانند بلب لگے ہوئے تھے جو اندھیر گلیوں کو مدھم زرد روشنی بخش رہے تھے۔ پراسرار لیکن بہت خوبصورت، اور وہ سیاحوں کے جمگھٹے سے ذرا آگے کو آئی تو ایک دم اسے ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ واقعی پنار ٹھیک کہتی تھی، اس نے گرے سویٹر ابایا کے اوپر پہن لیا اور بٹن سامنے سے کھلے رہنے دیے۔ وہاں پہ آس پاس کوئی نہیں تھا اور ذرا گھٹن والی جگہ تھی تو نقاب تھوڑی تک وہ نیچے لے آئی۔ وہ یوں ہی طویل راہداریوں میں آگے چلتی جا رہی تھی کہ دفتن کسی نے اسے پکارا، حیا۔ کسی نے اس کے کندھے کو ہلکا سا چھوا تو وہ ذرا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مڑی، اور سانس ایک لمحے کو تو رکا تھا لیکن پھر بحال ہو گیا۔ بس ڈر گئی۔ خاکی پینٹ، بھورے آدھے آستین کی ٹی شرٹ، کندھے پہ بھورا دستی بیگ اور سر پہ سیاہ پی کیپ۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ لمحے بھر کو تو کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ ہائے، اتنی جلدی ڈر گئی، اور کل تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ اکیلے کیپیڈوکیا میں رہ سکتی ہے۔ چونکہ ابھی وہ گزشتہ رات کی طرح ڈری بھی نہیں تھی، سو لمحے بھر میں خود کو سنبھال چکی تھی۔ کل کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اوہ، وہ تمہارا باڈی گارڈ، اسے تو بھول ہی گیا میں۔ ابھی کدھر ہے وہ؟ وہ دونوں نیم روشن راہداری کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اور جہان نے ایک نظر اس پہ ڈال کر دائیں طرف ایک کمرے میں داخل ہو گیا، اور وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا، زیر زمین شہر کا کچن۔ ایک طرف زمین پہ چوکور چولہا بنا ہوا تھا جیسے پاکستان میں گاؤں میں مٹی کے چولہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف دیوار میں کھڑکی کی مانے چوکور بڑا سا خلا تھا۔
اور اسے بے اختیار اپنا کچن یاد آ گیا جہاں سے لاؤنج میں جھانکنے کے لیے آدھی دیوار جتنا خلا تھا، اور وہاں پہ جاتے اس نے کہا، کچھ کہا تھا میں نے کل حیا؟ وہ اس کھلی ہوئی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ جیسے انجان ہی بن گئی۔ تم واپس جا رہی ہو یا نہیں؟ اور دیوار پہ لگے بلب کی روشنی جہان سے ٹکرا کر گزرتی تھی، یوں کہ سامنے والی دیوار پہ اس کا سایہ پڑنے لگا تھا، اور حیا اس کے بالکل مقابل چولہے کی چوکی پر آ کر بیٹھ گئی اور اس کا سایہ جہان کے سائے کے مقابل گرنے لگا۔ وہ اصل میں کافی فاصلے پہ بیٹھے تھے، مگر ایک ہی دیوار پہ گرتے آمنے سامنے بیٹھے سائے کافی بڑے اور قریب لگ رہے تھے۔ ہاں تو میں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ میں واپس نہیں جا رہی۔ اور وہ تو جیسے اکتا گیا تھا اور کہنے لگا کہ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارے لیے نہیں، کیپیڈوکیا دیکھنے کے لیے آئی ہوں اور دیکھ کر ہی جاؤں گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنے دن کیسے رہو گی تم ادھر؟ میں نے وہ ویڈیو کھول لی تھی۔ جہان کے چہرے کے بجائے اس کے سائے کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دم بہت رسان سے بولی، اور لمحے بھر کو تو پورے زیر زمین شہر میں سناٹا ہی چھا گیا تھا اور جہان بالکل چپ ہو گیا۔ اسے لگا کہ وہ ابھی ہنس دے گا اور پھر اسے رکنے کو کہے گا، لیکن اس نے کہا کہ اچھا تو تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں کیوں تمہیں یہاں سے بھیجنا چاہتا ہوں؟ وہی سنجیدگی بھرا خشک انداز، اور اسے دھچکا سا لگا۔ کوئی اپنائیت، کوئی راز بانٹ دینے والا احساس نہیں، بلکہ وہ تو ویسا ہی تھا۔ نہیں، مجھے واپس نہیں جانا، اور میرے یہاں ہونے سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کی آواز میں اب غصہ بھی تھا۔ دیکھو مجھے تمہاری فکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو، اور یہ محفوظ جگہ نہیں ہے۔ کھڑے سائے نے اتنی ہی غصے سے سر جھٹکا تھا، اور تبھی زیر زمین شہر کی دیواروں نے بیٹھے سائے کو اٹھتے اور کھڑے سائے کے سامنے آ کر رکتے ہوئے دیکھا۔ اچھا تو واپس جانے سے کیا میں محفوظ ہو جاؤں گی جہان بے؟ ہاں بالکل۔ دیکھو مجھے ویسے بھی یہاں سے 2-4 دنوں میں انقرہ چلے جانا ہے، پھر وہاں سے ایک اور شہر، اور پھر ادھر سے شام، پھر میں شام سے چند دنوں میں ہی اسلام آباد واپس آ جاؤں گا اور میں تم سے وہیں ملوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ روہیل کے ولیمے میں ہم دونوں ساتھ ہوں، اس لیے ابھی تم چلی جاؤ۔ اور جواباً حیا اس سے کہنے لگی کہ کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ ہو سکتا ہے نا کہ واپسی پر میری فلائٹ ہی کریش کر جائے۔ اور چند لمحے کے لیے تو وہ واقعی کچھ کہہ نہیں سکا تھا، لیکن مدھم مشل کی روشنی میں بھی حیا نے اس کی بے تاثر آنکھوں میں کچھ زخمی ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسے تو مت کہو، اور اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی، اور حیا کہنے لگی، نہیں جہان بے، مجھے بولنے دو۔ ہاں تو پھر بتاؤ کہ پھر کیا گارنٹی ہے کہ میں وہاں محفوظ رہوں گی؟ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی پرانا دشمن مجھے گاڑی تلے کچل دے۔ حیا میں اس سے پہلے کو کچھ کہتا اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری سفر ہو، کیا تب بھی تم اسے میرے ساتھ نہیں کرنا چاہو گے؟ اور اس کی آواز ڈیرن کیویو کی دیواروں سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی، لیکن اب اس میں آنسو بھی شامل تھے۔ اور جہان پھر سے جیسے بے بسی سے بولا تھا کہ میں صرف تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں حیا،
اور حیا کہنے لگی اور تم خود؟ میرا کیا ہے، میرے لیے رونے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر مجھے تمہاری فکر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ… اور پھر سے حیا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم یہ چاہتے ہو، تم وہ چاہتے ہو، تم ہر وقت صرف اپنا کیوں سوچتے ہو جیہان؟ تم ہر چیز پلان کر کے کیوں رہنا چاہتے ہو؟ اور تم ہر وقت دوسروں کو آزماتے کیوں رہتے ہو؟ حیا، اسے جیسے دکھ پہنچا تھا اور وقت پیچھے چلا گیا تھا اور وہ اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑ چکا تھا اور وہ اس پہ چلا رہی تھی۔ نہیں، مجھے بولنے دو، آج مجھے بولنے دو جیہان۔ جتنا تم نے مجھے آزمایا اس سے آدھا بھی میں تمہیں آزماتی نہ تو تم بہت مشکل میں پڑ جاتے۔ اور وہ غصے سے بلند آواز میں بول رہی تھی اور دیوار پہ گرتے سائے اصل سے زیادہ قریب کھڑے تھے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر دفعہ تم چیزیں پلان کرو گے اور سب تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا، اور پھر بعد میں لوگ تمہاری باتوں کے دوسرے مطلب ڈھونڈتے پھریں، اور اس دوران کسی کا دل کتنا ٹوٹے تمہیں کب پرواہ ہوتی ہے؟ ارے تم دوسروں کا کبھی نہیں سوچتے، مگر ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر دفعہ دوسرے تمہاری طرف کی کہانی نہیں سمجھ لیں گے جیہان۔ یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا، وہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، میں مزید تمہارے ان پلانز کے مطابق نہیں چل سکتی اب۔ اور پھر بولتے بولتے اس کا سانس پھولنے لگا اور جیہان نے ہاتھ جیبوں سے نکال کر سینے پہ لپیٹ لیا اور دائیں جوگر سے زمین کو کھرچتا وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ سن رہا تھا، اور پھر سے کہنے لگا کہ ہاں، اور بھی جو کچھ اندر بھرا ہے نا تمہارا میرے خلاف، وہ بھی کہہ دو۔ میرے اندر جو بھی بھرا ہو تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ تم مجھ سے میرے برقعے پہ بحث کر کے چپ چاپ چلے آئے۔ اگر تمہیں میرے برقعے سے مسئلہ نہیں تھا تو پھر تم نے ایک دفعہ بھی کوئی امید، کوئی وضاحت کیوں نہیں دی جیہان؟ کیا یہ مناسب تھا کہ تم مجھے یوں چھوڑ کر آتے اور سارے خاندان میں میرا تماشا بنتا؟ تم ہر دفعہ یہ سمجھتے ہو کہ بعد میں تم دوسروں کو منا لو گے، تو کیا منا لینے سے دل پہ لگے زخم مٹ جاتے ہیں؟ سخت لکڑی پہ بھی نہ کلہاڑی کی ایک ضرب لگاؤ تو ساری عمر کے لیے نشان رہ جاتا ہے۔ میں تو پھر انسان ہوں۔ کیا تم ساری زندگی یہی کرتے رہو گے جیہان؟ اور اس کی آواز درد سے پھٹنے لگی تھی، اور جیہان کا بے تاثر اور سپاٹ ہوتا چہرہ دیکھ کر تو اسے اور بھی غصہ چڑھنے لگا۔ اور جب سے وہ غصے سے بولنے لگی تھی تب سے اس کا چہرہ بالکل بے تاثر پڑ گیا تھا۔ اچھا، اور اگر مجھے کوئی گاڑی تلے کچل دے تو پھر کس کو وضاحتیں دینے آؤ گے تم؟ لیکن نہیں، تم تو نہیں سمجھو گے۔ اور وہ بے بسی بھرے دکھ کے ساتھ کہتی پلٹی اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکل آئی۔ پھولا تنفس اور آنکھوں میں جمع آنسو، اذیت ہی اذیت تھی۔ ارے وہ بھی کس کو سمجھا رہی تھی؟ وہ تو پرواہ ہی کہاں کرتا تھا۔ اور راہداری میں سبق قدموں سے چلتی وہ بے آواز روتی آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر ایک کمرے میں بیٹھنے کو ویسے ہی چوکی نظر آئی تو جا کر وہ ادھر بیٹھ گئی۔
اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بے اختیار رونے لگی۔ چہرہ اس لیے ڈھانپا تھا کہ گہرے کنویں کی قدیم دیواریں اس کے آنسو نہ دیکھ سکیں اور سرنگ اس کی سسکیاں نہ سن سکیں، اور مصنوعی مشعل کی روشنی میں اس کی ہچکیوں سے لرزتے وجود کا سایہ نہ پڑے، لیکن آنسو، سسکیاں اور لرزش ڈھانپ لینے سے بھی نہیں ڈھکتی۔ وہ بھی کس کو سمجھانا چاہ رہی تھی اور وہ کہاں اس کی مانتا تھا؟ وہ اس کے ساتھ کیپیڈوکیا میں رہنا چاہتی تھی، جتنے بھی وہ دن ادھر تھا، لیکن وہ اسے اب بھی ہمیشہ کی طرح زبردستی واپس بھیج دے گا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس نے بھیگا چہرہ پھر اٹھایا۔ سرنگ، محرابی، چوکھٹیں، بھول بھلائیاں سب سنسان پڑی تھیں اور وہ وہاں نہیں تھا۔ دیوار پہ گرتا سایہ بالکل اکیلا تھا اور جہان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اور پھر رونے کے بعد جب دل تھوڑا سا ہلکا ہوا تو اس نے سوچا کہ وہ تو اسے اکیلا چھوڑ آئی تھی۔ اپنے غصے میں تو وہ سب بھول جایا کرتی تھی، اور یہ بھی کہ ایک دفعہ پھر سے وہ ہمیشہ کی طرح اسے چھوڑ کر آ گئی تھی۔ وہ سب باتیں کہہ کر جو وہ صرف اس کو ہرٹ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اور اس کا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا، اور اس نے دل سے سب نہیں کہا تھا۔ اللہ اللہ، اس نے یہ کیا کر دیا؟ وہ اب کیسے آئے گا اسے منانے؟ جہان، جہان! وہ بدحواسی کے عالم میں اٹھی اور راہداری کی طرف آئی۔ وہ دائیں سے آئی تھی یا بائیں سے؟ شاید دائیں سے۔ ہتھیلی کی پچھ سے گال رگڑتی وہ اس جانب بھاگی۔ ایک موڑ، دوسرا، دائیں طرف۔ ہاں، وہ کمرہ جہاں ابھی دو سائے ٹکرائے تھے اب وہ بالکل خالی تھا اور وہ وہاں نہیں تھا۔ جہان، جہان تم کہاں ہو؟ آنسو پھر سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ کیا اس نے پھر سے اسے کھو دیا تھا؟ اور پھر اس کے بعد اس نے مزید ڈیرن کویو نہیں دیکھا گیا اس سے، اور وہ الٹے قدموں واپس مڑی۔ بامشکل سیڑھیاں ملی اور باہر جانے کا راستہ سمجھ آیا۔ گائیڈ سیاح ابھی تک وہیں تھے اور بہارے اور پنار بھی ایک طرف کھڑی تھیں۔ اس نے بہارے کا ہاتھ تھاما اور اپنی سرخ آنکھیں چھپانے کی کوشش کیے بغیر بس اتنا بولی کہ واپس چلتے ہیں اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ پنار بھی حیران اور پریشان ہو گئی، لیکن وہ کوئی بھی جواب دیے بنا گہرے کنویں کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ آئی اور جہاں سے سورج کی روشنی جھانک رہی تھی۔ اور پھر وہ تینوں سرنگ میں آگے پیچھے چلتی گئیں اور غار کا اندھیرا چھٹتا گیا اور بالآخر غار کے دہانے پہ سورج سے چمکتا روشن دن سامنے کھڑا تھا۔ لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں تھا اور کہیں بھی نہیں۔ اس کے بعد پنار نے بھی اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا اور بہارے جو بے چین ہو رہی تھی اس کو بھی اس نے چپ کروا دیا۔ اس کا دل بار بار بھر رہا تھا، وہ کیوں پھر سے اسے چھوڑ کر آ گئی تھی؟ آخر کیوں وہ روٹھنے اور منانے سے آگے نہیں بڑھتے تھے؟ اپنے کمرے میں آ کر وہ سرخ صوفے پہ کھڑکی کے آگے پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دبا کر وہ بے آواز روئے جا رہی تھی۔ اور بہارے پتہ نہیں کہاں تھی، وہ ہر خیال اور فکر سے بے پرواہ بس آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل تو بار بار کسی خوف کے زیر اثر سکڑ جاتا تھا۔ اور جب بہارے سے کھانے کے لیے بلانے آئی تو وہ تب بھی نہیں اٹھی۔ اب دوپہر کی روشنی آہستہ آہستہ بجھنے لگی تھی اور شام کا اندھیرا کیپیڈوکیا پہ پھیلنے لگا تھا۔ ہر سو پہاڑوں پہ زرد بتیاں جگمگانے لگی تھی اور وہ اسی طرح صوفے پہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رہی۔ آنسو بھی پانی سے بنے ہوتے ہیں نا، اور پانی تو آسمانوں سے اتارا جاتا ہے۔
स्वांसुओं के बाद का मरहम भी वहीं ऊपर से आता है। नींद और पुरसुकून नींद, उस पे कब नींद तारी हुई उसे पता भी नहीं चला। जहन और दिल में और आंखों के पीछे और हर जगह और ज़ेरे ज़मीन शहर की सुरंग का मंजर उसे नजर आ रहा था। वो गुस्से में भी उस पे चिल्ला रही थी और वो धीमे लहजे में उसे पुकार रहा था, हया, हया बात सुनो। लेकिन वो उससे सुनना नहीं चाह रही थी और वो उससे फासले पे खड़ा था, फिर भी पता नहीं कैसे वो उसका शाना होली से हिला रहा था। हया उठो, मेरी बात सुनो। बहुत धीरे से वो कह रहा था और चांदी के मुजस्समे फिर से वापस लौट आए थे। गहरे कुएं का अंधेरा छटता गया और चांदी की झील हर सू फैलती गई। और फिर उसने एक झटके से आंखें खोली और कमरे में मदम सी रोशनी बिखरी थी और उसके सोफे के सामने मेज के किनारे पे बैठा जेहान बहुत ही सुकून से उसे देखे जा रहा था और उसे आंखें खोलते देखकर वो थके थके से अंदाज में मुस्कुरा दिया और कहने लगा, देख लो, तुम मेरे लिए कैपेडोकिया नहीं आई, मगर मैं हर दफा तुम्हारे लिए आ जाता हूं। फिर भी कहती हो कि मुझे परवाह नहीं है। और वो एकदम उठकर बैठ गई। वो तो ख्वाब देख रही थी ना, ख्वाब में वो था उसके साथ और अब वो उसके सामने बिना पलक झपके वो यकटक उसे देखने लगी और फिर अचानक ही बहुत से आंसू उसकी आंखों से टप टप गिरने लगे थे। और साथ ही ये सीन हुआ खत्म। चैप्टर 13 भी यहां पे हुआ खत्म और आज की एपिसोड भी। देख लो ना, तुम मेरे लिए कैपेडोकिया तक नहीं आई, मगर मैं हर दफा तुम्हारे लिए आ जाता हूं और फिर भी कहती हो मुझे परवाह नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड भी होती है खत्म। आई नो कि इस एपिसोड में आप लोगों के बहुत सारे फेवरेट डायलॉग्स रहे होंगे, लेकिन इस एपिसोड का सबसे ज्यादा फेवरेट डायलॉग आपका कौन सा था? कमेंट सेक्शन में फीडबैक के साथ साथ अपना फेवरेट डायलॉग भी बताइएगा। मेरा अब तक तो मुझे लग रहा है कि ये जो आखिर में उसने कहा है यही है। और इसके अलावा वो डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे थे जहाँ पे हया सुलेमान ने आसमाने की बात की थी और ऑन पॉइंट उसने जो है जेहान सिकंदर को सारी बातें सुनाई हैं। अच्छा लगा ये जान करके कैसे उसने खूबसूरती से कवर किया है उन तमाम बातों को, और जो गिले शिकवे थे वो जेहान से उसने किए हैं। लेकिन वो तो ये कहकर आई थी ना कि हमेशा वही उसे मनाने आता है और हमेशा ही वो उसके पीछे आता है, तो एक दफ़ा वो भी चली जाएगी तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन यहाँ आकर तो वो मुकर गई। लेकिन फिर भी जेहान सिकंदर कहने लगा कि देखो, मैं फिर तुम्हारे पीछे आ गया और फिर भी कहती हूँ कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। सही कहती है हया सुलेमान कि वो रूठने और मनाने से कब आगे बढ़ेंगे, जो कि मैं वाकई इंतजार कर रही हूँ कि कब आगे बढ़ेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।